السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بزرگی اور حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور جب حضرت شاہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو غیب سے کیا آواز آئی، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بزرگی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی اے بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں اپنی مہربانی سے تم کو یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے یعنی لڑے تو کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے افضل ہے۔ ترمذی شریف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی ہی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے غافل اور بے پرواہ ہیں اور محروم ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے اور ایسا عمل ہے جس میں نہ گنتی کی قید، نہ تسبیح کی قید، نہ بلند آواز سے پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید۔ ہر طرح اختیار ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام پاک پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہاں کی نعمتوں سے افضل ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، یہاں دنیا میں بھی وہ حلاوت اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو ہرگز کامیابی نہیں۔ یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت اور چین نہیں اور مرنے کے بعد بھی راحت و آرام نہیں ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے انسان کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو رات کو اس وقت کے ولیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ اللہ کے دوست معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی تعظیم کے لیے چلیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے کہ موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت شاہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدر کرتے ہیں اپنی یاد کرنے والوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ شخص ہم کو اس لیے پیارا تھا کہ جس طرح نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان اور عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندوں کی، ان کا جینا، مرنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے ملکوں میں جانا پڑے گا، اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا سکہ چلے گا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کتنی بڑی دولت ہے۔ مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب یا دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں بار پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بہت بڑے بڑے اثر رکھتا ہے، اور 14 طبق کے فرشتے بھی اس کی تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں، اور یہ عاجز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز اور روزے کی پابند ہو کر حلال رزق کھا کر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات میں یا دن میں موقع ملے مقررہ وقت پر روزانہ 5000 مرتبہ یہ اسم مبارک یعنی اللہ پڑھا کرے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی، اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک سے مشرف ہوگا، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پیاروں میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو
بس ان لوگوں کو جب پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیرا ذکر کہتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں، اور تیری مدد کے سوا کسی کو اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب ہم کو تیری قسم ہے انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے بہت شوقین بن جائیں اور اس کو بہت مانگیں اور اس کو حاصل کرنے کی بڑی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اس سے بہت ڈریں اور دور بھاگیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کام کو جا رہا تھا اور تیرے ذکر سے غافل تھا، مگر راستے میں تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگرچہ وہ ہمارے ذکر سے غافل تھا۔ اس حدیث شریف سے تیسرا کلمہ پڑھنے کیا اور ذکر کرنے والوں کی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی خوبیاں معلوم ہوئیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے دن اور رات اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں
اور بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جو جان اور مال سے اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا ثواب پاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، زبان سے اللہ کا نام لینا، اس کی حمد و ثنا کرنا، قرآن مجید پڑھنا، درود شریف پڑھنا یا دل سے اللہ پاک کا دھیان رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ سب ذکر میں ہی داخل ہے۔ ہر وقت اس کو یاد رکھنا تو جڑ ہے تمام عبادت کی کہ اپنے مالک اور خالق کی یاد کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذکر سے محبت ہوگی تو پھر اطاعت میں آسانی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب مجھ کو میرا بندہ یاد کرتا ہے یعنی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اپنے دل میں اتنا خفیہ کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے جماعت میں تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی جماعت میں جو کہ بہتر ہے ان سے۔ اور اگر وہ میرے قریب آنا چاہتا ہے ایک بالشت تو میں اس کے قریب آنا چاہتا ہوں ایک ہاتھ۔ اگر وہ میرے قریب ہونے کو ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر بڑھتا ہوں۔ اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آنے جانے کا ہم ذرا بھی خیال نہیں کر سکتے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو جی، اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔